اب میں دعوت دوں گا خلیفہ حضور تاج الشریعہ شیخ الحدیث دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن مفتی محمد ساجد علی صاحب قبلہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز میں خطاب کریں، اور جو ہمیں لائیو سماعت کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ لنک کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل جماعت رضا مصطفیٰ اللہ ممبئی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو پیسہ روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں ہے۔ یعنی آپ قربانی کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مال بہت پیارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جانور کے جسم پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، تو جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور زیادہ عطا فرمائے تو وہ بڑا فضل والا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میرے پاس میں اپنا کوئی جانور نہ ہو بلکہ منیہا ہو، یعنی کسی دوسرے کا جانور ہے میرے پاس میں، تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہارے لیے قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ 10 دن تک اپنے بال وغیرہ کو نہ کٹوائے اور پھر عید کے دن اپنے بال وغیرہ کو ترشوائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال نہ کاٹے اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ چاند دیکھنے کے بعد میں بال کٹوا لے یا ناخن کٹوا لے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کٹوائے تو یہ ثواب کا کام ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی اور کہا الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری امت کی طرف سے قربانی فرمائی تو لہذا اگر ہم سے بھی ہو سکے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے، ہم زیادہ مال والے ہیں، اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد میں میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے بھی اگر قربانی کر دیں تو یہ بڑی فضیلت اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ 2 مینڈے قربانی کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ
ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قربانی کروں، لہذا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا اپنا معمول بنایا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بندہ اگر اس پر عمل کرے تو اس کا اجر و ثواب بھی خدا کی بارگاہ سے تو ملے گا ہی، بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت سے بھی اس پر انعام و اکرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے جو قربانی واجب ہے یہ مالدار کے اوپر واجب ہوا کرتی ہے۔ یہ قربانی صرف مالدار کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور اس قربانی کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے مقیم ہونا۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مسافر کے اوپر یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط ہے مسلمان ہونا، اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو اس پر یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک شرط ہے مالدار ہونا، مالدار ہونے کا مطلب ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب سے مراد وہ مالک نصاب نہیں ہے جو زکوٰۃ کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ مالک نصاب سے مراد وہ مالک نصاب ہے جس میں صدقہ فطر واجب ہوا کرتا ہے، اور اس کے جو مقدار بتائی گئی ہے 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ۔ 52.5 تولہ چاندی ابھی 2020 کے اندر اگر حساب لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی تقریباً 38,000 روپے کے اندر مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سال جو بندہ مومن 38,000 روپے کا یا اس سے زیادہ کا مالک ہے اور یہ مال اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ رہنے کا مکان یہ ضرورت کے لیے ہے، پہننے کے کپڑے یا جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے اگر کوئی 38,000 روپے یا اس سے زیادہ روپے کا مالک ہے تو وہ مالک نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک ہو گیا، لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس میں ایک مکان ہے وہ رہنے کے لیے ہے اور ایک مکان ایکسٹرا ہے وہ اس کے کام میں نہیں آتا ہے، تو اگر وہ مکان 38,000 روپے یا اس سے زیادہ کا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے پاس میں عید جمعہ کے دن روزانہ پہننے کے لیے جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا کپڑے ہیں، بہت سارے کپڑے ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں جیسے عورتوں کے پاس رہتے ہیں، اگر وہ کپڑے 38,000 روپے یا اس سے زیادہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ مالک نصاب بن جائے گا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو جو بھی مالک نصاب ہے اپنی ضرورت کا سامان نکال کر کے 52.5 تولہ چاندی یعنی 38,000 روپے کا مالک بنے گا اس سال، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ قربانی جس طرح مرد پر واجب ہے ایسے ہی اگر عورت بھی اتنے مال کی مالک ہو جائے یعنی 52.5 تولہ چاندی یعنی 38,000 یا اس سے زیادہ کی مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے، اگر نابالغ بچے کے پاس مال ہے تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں اگر اس کے والدین وغیرہ کر دیں تو یہ نفلی قربانی ہوگی اور ثواب ملے گا، بہت اچھا کام ہے یہ۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے مگر نفلی قربانی کرے گا تو ثواب پائے گا اور یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ قربانی جس کے اوپر واجب ہے تو اس کے بارے میں نے ابھی بتا دیا کہ جو بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال رکھتا ہو اسی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن اس پر قرضہ بھی ہے تو قرضہ نکالنے کے بعد میں دیکھا، جیسے کسی کے پاس میں 50,000 روپیہ ہے لیکن اس کے اوپر 25,000 روپیہ قرضہ ہے تو جب قرضہ ادا کر دے گا تو صرف 25,000 روپیہ بچے گا تو مالک نصاب نہیں رہ گیا۔ تو قرضہ نکالنے کے بعد میں اگر کوئی مالک نصاب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر اس کے بعد میں مالک نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے، یہ کچھ لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ میرا تو عقیقہ ہوا ہی نہیں ہے
تو جب میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو کیا میرے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس مسئلے کو یاد رکھا جائے کہ عقیقہ یہ مستحب یا پھر سنت غیر موقدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اس عقیقہ کو کریں اولاد کی طرف سے تو یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا اور آپ مالک نصاب ہیں تو عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ ساقط نہیں ہو جائے گی، چاہے آپ کا عقیقہ ہوا ہو یا آپ کے نام کا عقیقہ نہ ہوا ہو۔ اگر آپ بالغ ہیں، مالک نصاب ہیں، مالدار ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا، عقیقہ سے اس کے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا قربانی کرنے کے بدلے جیسے 20,000 کا بکرا ہے تو 20,000 روپیہ اگر غریب کو دے دے اور قربانی نہ کرے تو ہو جائے گا، یہ جائز ہے؟ تو اس کا حکم سن لیں آپ حضرات کہ قربانی اگر کسی پر واجب ہے، وہ مالک نصاب ہے، تو عید الاضحیٰ کے دن اس پر قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ اگر وہ اتنا پیسہ غریبوں کو دے دے گا تو بری ذمہ نہیں ہوگا، قربانی نہیں کرنے کا گناہ اس کے ذمہ لازم رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے زیادہ وہی پیسہ مقبول ہے جو قربانی کے اندر خرچ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ نفلی قربانی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بکرا کرنا آپ پر واجب ہے، آپ نے اپنے نام سے بکرا کر دیا اور آپ ایکسٹرا الگ سے 2-3 قربانی کیا کرتے تھے نفلی قربانی، اگر وہ نفلی قربانی آپ نہ کریں، وہ پیسہ غریب کو دے دیں تو یہ جائز ہے، لیکن پھر بھی قربانی کے دن غریبوں کو پیسہ دینے کے بجائے نفلی قربانی ہی کرنا اس کے اندر زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کے اندر بہرحال آپ کو اختیار ہے۔ ایسے ہی ایک ضروری مسئلہ آج کل لوگ بارہا یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں قربانی کرنا ہے اور قربانی کے لیے ہم جانور خریدنے جاتے تو بکرا وغیرہ تول کر کے ملتا ہے، تو کیا تول کر کے بکرا وغیرہ لے کے قربانی کرنا جائز ہے؟ تو قربانی تو بہرحال جائز ہے، چاہے آپ بکرا کسی بھی طریقے سے خریدیں، قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تول کر کے بکرا لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں دونوں طرح کی تحقیق ہے، بعض علماء نے اس کو جائز کہا، بعض علماء نے ناجائز کہا۔ میں آج ایک صاف اور سیدھی سی بات آپ کو بتا دوں جس سے آپ کو الجھن نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تمام صورتیں بیان کی جائیں کہ کس صورت میں تول کر کے لینا جائز ہے اور کس صورت میں ناجائز ہے تو آپ حضرات الجھ کر کے رہ جائیں گے۔ تو آسانی کے لیے آپ حضرات یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو جانور وغیرہ تول کر کے دیتا ہے تو آپ ایسا کریں، اس کو بول دیں کہ بھئی آپ اپنا جانور وزن کر لیں، اندازہ لگا لیں کتنے کا ہے۔ اب اس نے بکرا تول لیا، جیسے مثال کے طور پر بکرا ہو گیا 25 کلو کا، 30 کلو کا، اب اس کے بعد میں وہ کہے کہ بھئی یہ میں نے بکرا وزن کر لیا ہے اور یہ اتنے روپے کا ہو رہا ہے، کیا تم اتنے روپے میں خرید رہے ہو؟ تو آپ کہو کہ ہاں بھئی میں نے یہ بکرا اتنے روپے کے اندر خریدا، تو یہ اس طریقے سے جانور خریدنا سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جانور آپ نے تول کر کے نہیں خریدا، بلکہ وہ جانور نے پہلے جانور کو تول کر کے اندازہ لگا لیا، اس کے بعد میں ان دونوں نے آپس میں بھاؤ تاؤ کر لیا اور اس طریقے سے بھاؤ تاؤ کر کے جانور کو خریدنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آپ جانور تول کر کے خریدیں تو اس کے لیے ایسا ہی کریں کہ سامنے والے کو بول دیں کہ آپ اپنے جانور کو وزن کر کے اس کا اندازہ لگا لیں اور اس کے بعد میں مجھ کو بتائیں کہ کتنے کا بکرا ہوتا ہے، میں بھاؤ کر کے اتنے کے اندر اس کو خرید لوں گا۔ تو یہ اس طریقے سے جانور خریدنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ جس کے ذمہ قربانی واجب ہے وہ جب قربانی کرے گا تو بری ذمہ ہو جائے گا، اور اگر اچھی نیت سے اس نے قربانی کی تو ایسی صورت کے اندر اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے، کچھ لوگ اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یا اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے قربانی کریں یا اپنی بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے قربانی آپ کریں تو ان لوگوں سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر آپ نے قربانی ان کی طرف سے کر دی تو پھر قربانی ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، لہذا بیوی پر واجب ہے، بیوی یا تو شوہر کو کہہ دے یا شوہر پوچھ کر کے کر دے، جائز ہے۔ بالغ اولاد پر واجب ہے
اگر وہ اجازت دے دیں یا یہ پوچھ کر کے کر لیں تو قربانی جائز ہے، بغیر پوچھے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے اگر آپ بغیر پوچھے قربانی کر دیں گے تب بھی جائز ہے، کیونکہ وہ نفلی قربانی ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو پیسہ غریبوں کو دے دیں، ایسا کرے گا تو یہ بری ذمہ نہیں ہوگا۔ اچھا، قربانی خود کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی کو وکیل بنا دیں تب بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ لوگ حصہ لیتے ہیں تو مدرسے والوں کو آپ وکیل بنا دیتے ہیں، یا کسی کو بھی آپ پیسہ دے دیں کہ میری طرف سے قربانی کروا دینا، تو اس طرح سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں تو ایسی صورت کے اندر بکری کو ذبح کرنا یا بڑے جانور اونٹ یا گائے وغیرہ کا 7واں حصہ رکھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ 7ویں حصے سے کم اگر کوئی رکھے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایک ضروری مسئلہ آج کل کچھ لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم جانور خریدیں تو خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس مسئلے کو یاد رکھا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خصی جانور کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بکری اور بکرا دونوں میں سے اگر کسی کی قربانی کرنی ہے تو بکری کے اندر زیادہ ثواب ہے بکرے سے، لیکن اگر بکرے کو خصی کر دیا گیا تو بکرے کا ثواب زیادہ ہو جائے گا بکری سے، تو لہذا اگر خصی کیا ہوا بکرا ہے تو اس کو قربانی کرنے کے اندر زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ قربانی کا وقت یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صبح صادق سے 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں۔ ان دنوں کے اندر قربانی جو بھی کرے گا تو وہ قربانی ادا ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلا دن یعنی 10 تاریخ کو قربانی کرنے میں زیادہ ثواب ہے، پھر 11 کو تھوڑا اس سے کم ہے، اور 13 کو اس سے تھوڑا 12 کو جو ہے اس سے تھوڑا کم۔ تو 10، 11، 12 تینوں تاریخوں میں قربانی آپ کر سکتے ہیں اور تینوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ 12 کے بعد میں جو غیر مقلدین 13 کو قربانی کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں قربانی کے دنوں میں آپ، لیکن رات کے اندر ذبح کرنا مکروہ ہے، بہتر یہ ہے کہ دن ہی کے اندر آپ حضرات اپنی قربانیوں کو ادا کر لیں۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ شہر میں ہیں تو قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ عید کی نماز ہم لوگ پڑھ نہیں پائیں گے تو اب بکرا خریدنے کی کیا ضرورت ہے، جب عید کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر قربانی ہماری کہاں پہ صحیح ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے، عید کی نماز اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن مالک نصاب ہیں، مالدار ہیں، تو آپ کو قربانی کرنا پڑے گا، کیونکہ قربانی کے لیے عید کی نماز کی شرط نہیں ہے۔ اب آپ چونکہ مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو قربانی اپنی ادا کرنا پڑے گا۔ اور شہر کے اندر اگر کوئی قربانی کرے تو اس کے لیے وقت یہ ہے کہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد میں قربانی کی جائے۔ یعنی اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلی جگہ جہاں پہ عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد میں آپ کہیں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں، سب جگہ عید کی نماز ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کہیں ایک جگہ عید کی نماز ادا کر لی گئی تو پھر آپ اپنی قربانیوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر دیہات میں ہے تو طلوع آفتاب کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کرنا دیہات کے اندر طلوع آفتاب کے بعد میں جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک ضروری مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم عید کی نماز اگر نہیں پڑھ پائے، خدا نہ کرے اگر ہم عید کی نماز نہ پڑھ پائے تو ہم قربانی کب کریں گے، اور عید کی نماز کے بدلے ہم لوگ کیا کریں۔ تو میں نے عید الفطر کے موقع پر بتایا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ عید کی نماز کی جگہ آپ حضرات چاشت کی نماز پڑھیں، یعنی جب مسجد میں عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ حضرات اپنے مکان پر 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے ادا کریں۔ تو بقرعید میں بھی آپ حضرات ایسا ہی کریں، 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے آپ حضرات پڑھ لیں۔ یہ مسجد میں عید کی نماز ختم ہونے کے بعد پڑھیں۔ باقاعدہ انشاءاللہ مسجد سے اعلان کیا جائے گا
کہ یہاں پہ عید کی نماز ہو چکی ہے، آپ حضرات چاشت کی نماز ادا کر لیں. جب اعلان ہوگا تو آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر چاشت کی نماز ادا کر لیں، چاہے تو اکیلے ادا کر لیں، چاہے تو 2-3 آدمی مل کر کے جماعت کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کی جماعت نہ کی جائے. تو اس طریقے سے آپ جب چاشت کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے، چاشت کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنی قربانیوں کو ادا کریں گے. اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی کے جو 3 دن ہیں وہ ختم ہو گئے اور وہ قربانی کر نہیں سکا اور وہ مالدار تھا، اس پر قربانی کرنا واجب تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے جانور خرید کر کے رکھا ہے تو اسی جانور کو صدقہ کر دے، اور اگر جانور نہیں خریدا ہے تو ایک بکری کی قیمت غریبوں کے اندر صدقہ کر دے. ایسا نہیں کر سکتا کہ بڑے جانور کا حصہ 1500 روپے کا آتا ہے تو 1500 روپے صدقہ کر دے، نہیں. جب ایام گزر گئے عید کے تو اب 1500 روپے بڑے جانور کا حصہ صدقہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. جو ایک بکری کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہیں کی اور بکری کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا اور دوسری بقرعید آ گئی تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پچھلے سال والی قربانی اس سال کر دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب حکم یہی ہے کہ ایک جانور کی یعنی بکری کی قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے جانور کی عمر کے اندر اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی، بکرا بکری 1 سال کی. اس سے کم کی اگر کوئی قربانی اگر کرے گا کم عمر والی تو جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی دمبا یا بھیڑ ہے 6 مہینے کا بہت بڑا نظر آتا ہے، 1 سال بھر کا دکھائی دیتا ہے، تو ایسے بھیڑ کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن بکری اور بکرا وغیرہ تو کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو دانت وغیرہ دیکھتے ہیں، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے. اگر دانت نہیں نکلے لیکن پورے 12 مہینے کا ہو گیا ہے تو قربانی اس کی کرنا جائز ہے. اور ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ جب جانور آپ حضرات خریدنے جائیں تو ویپاریوں کی باتوں پہ زیادہ اعتبار کرنے کے بجائے اپنے طور پر ہاتھ لگا کے جانور کو دیکھ لیں. جب پورا یقین ہو جائے کہ یہ جانور سال بھر کا ہے تبھی اس جانور کو خریدا جائے. اور اگر کوئی بکری وغیرہ نہیں کر رہا بلکہ بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو بڑے جانور میں ایک کے اندر 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں. ایک ضروری مسئلہ اور یہاں پہ یہ بھی سن لیں، کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ پچھلے سال اپنی طرف سے قربانی کی تھی تو اس سال اپنی بیوی کی طرف سے کریں گے، پھر اگلے سال اپنے باپ کی طرف سے کریں گے، پھر اگلے سال کسی اور. ایسا نہیں ہے. اگر آپ پر پچھلے سال قربانی واجب تھی تو پچھلے سال بھی آپ کو کرنا لازم تھا، اور اس سال آپ پر واجب ہے تو اس سال بھی آپ کو کرنا لازم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 سال اپنی طرف سے 1 سال بیوی کی طرف سے. اگر آپ پر بھی واجب ہے بیوی پر بھی واجب ہے تو دونوں کی طرف سے کرنا پڑے گا. اور اگر صرف آپ پر واجب ہے تو آپ کی طرف سے ہوگی، بیوی کی طرف سے نہیں ہوگی. اور اگر صرف بیوی پر واجب ہے، آپ پر واجب نہیں ہے تو پھر بیوی کی طرف سے کی جائے گی، آپ کی طرف سے نہیں کی جائے گی. جیسے مثال کے طور پر بیوی کے پاس میں سونا ہے اور آپ کے پاس میں کوئی مال نہیں ہے، اب مالی کے نصاب نہیں ہے، تو بیوی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، آپ پر واجب نہیں ہے. اب چاہے بیوی خود اپنی طرف سے کرے اور یا پھر چاہے اپنے شوہر کو کہے، شوہر اس کا حکم پا کر کے اس کی طرف سے قربانی ادا کرے. اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس میں پیسہ نہیں ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر میں سونا وغیرہ تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو کیا قربانی قرضہ لے کے کی جائے؟ تو حکم یہی ہے، اگر قربانی آپ پر واجب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی 38,000 روپے کے آپ مالک ہیں ضرورت کے علاوہ، اور آپ کے پاس پیسہ ابھی نقد نہیں ہے، سونا رکھا ہوا ہے، تو چاہے تو آپ سونا بیچ کر کے قربانی کریں، لیکن بیوی سونا بیچنے نہیں دے گی آپ کو، تو آپ چاہے تو پیسہ قرضہ لے کے کریں یا انتظام کر کے آپ کو قربانی ادا کرنا پڑے گا. جس کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے سال اپنی طرف سے قربانی کی، اس سال جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کر دی جائے، پھر اگلے سال غوث پاک کے نام سے کر دی جائے. میرے آقا علیہ السلام یا حضور غوث پاک یا بزرگوں کے نام سے جو قربانی کی جاتی ہے یہ نفلی قربانی ہے، اور اپنے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو یہ ایک واجب ہے. اگر کسی پر واجب ہے تو جب تک اپنا واجب نہیں ادا کرے گا وہ بری ذمہ نہیں ہوگا، چاہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام سے کرے یا کسی بھی بزرگ کے نام سے کرے، ثواب ملے گا اس کو،
لیکن اپنی قربانی جب تک ادا نہ کرے تب تک بری ذمہ نہیں ہوگا. لہذا اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک ہی جانور کا پیسہ ہے، تو آپ صرف اپنے اوپر واجب ہے تو اپنے نام سے قربانی کریں. ہاں اگر آپ کے پاس زیادہ مال ہے تو میرے آقا علیہ السلام اور دیگر اپنے بزرگوں کے نام سے بھی آپ قربانی ادا کریں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے. ایسے ہی میں نے ابھی ایک مسئلہ بتایا کہ بیوی یا بالغ اولاد پر قربانی واجب ہے تو آپ ان سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے. اگر آپ کو ان کے نام سے کرنا ہے تو ان سے اجازت لینا ضروری ہوگا. ایک ضروری مسئلہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بڑے جانور میں اگر ہم قربانی کا حصہ لے رہے ہیں تو کیا عقیقے کا حصہ بھی لے سکتے ہیں؟ تو جائز ہے، بالکل لے سکتے ہیں. اگر آپ بڑے جانور میں چاہیں تو عقیقے کے لیے لڑکی کا عقیقہ ہے تو ایک حصہ لے لیں، لڑکے کا ہے تو 2 حصہ لے لیں. اور اگر لڑکے کے لیے بھی ایک ہی حصہ لیں گے تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور ضروری مسئلہ یہ آپ حضرات یاد رکھیں، ایام تشریق شروع ہونے والے ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہے. اور ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو جمعہ کے دن فجر کی نماز سے تکبیر شروع ہو جائے گی اور منگل کے دن عصر کے وقت تک یہ تکبیر چلے گی. تو جو جماعت مستحبہ کے ساتھ میں فرض نماز 5 وقت کی ادا کرتا ہے اس پر واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد میں ایک مرتبہ یہ پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور 3 بار پڑھ لینا بہتر ہے. جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے، گھروں میں جماعت کر رہے ہیں تو گھروں میں پڑھیں. اور اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ ہر نماز یعنی جو فرض نماز ہے، فرض نماز کی سلام پھیرنے کے بعد جمعہ کے دن سے 3 مرتبہ پڑھ لے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اکیلے پڑھنے پر واجب نہیں ہے، لیکن بعد ائمہ نے واجب کہا ہے. لہذا جو لوگ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہر نماز کے بعد میں فرض نماز کے بعد میں سلام پھیرتے ہی فوراً جمعہ کی فجر سے لے کر منگل کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد میں اس تکبیر تشریق کو ضرور پڑھ لیں. قربانی جو حضرات کر رہے ہیں وہ حضرات اس کو بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا جانور جب خریدنے جائیں تو دیکھ لیں اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، یعنی قربانی کا جانور ہر عیب سے خالی ہونا ضروری ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اب ایک عیب کی جو ہے بڑی تفصیلیں ہیں، مختصر طور پہ میں بتا دوں کہ اگر جانور میں تھوڑا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی نہیں. جیسے اگر کسی جانور کے سینگ آئے ہی نہیں ہیں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر جانور کے سینگ آئے تھے اور ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اور اس سے کم ٹوٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر جانور کے خصیے نکال دیے گئے، اس کو خسی کر دیا گیا تو اس جانور کی قربانی جائز ہے. اگر جانور بھینگا دیکھتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر اندھا تو نہیں ہے لیکن کانا ہے جانور اور اس کا کانا ایک دم صاف پتہ چل رہا ہے کہ کانا ہے، تب اس کی قربانی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا کانا ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اگر جانور لنگڑا ہے، معمولی لنگڑا پن ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اتنا لنگڑا ہے کہ چل کر کے قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر کسی جانور کے اندر بیماری ہے اور صاف طور پہ بیمار لگ رہا ہے، اس کی بیماری ایک دم پتہ چل رہی ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اور اگر کسی جانور کے کان یا اس کی دم کٹی ہوئی ہے اور وہ کان یا دم جو ہے وہ 23 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، یعنی کان کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یا دم کا جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اور اگر کان یا دم 1/3 کٹی ہے یا اس سے کم کٹی ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. یعنی تیسرا حصہ یا اس سے کم کٹا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں کر سکتے. جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہیں آئے ہیں یا ایک کان اس کا نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. ایسے ہی بکری کے اندر اگر
एक थन उसका सूखा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते, और गाय वगैरह के 2 अगर थन सूखे हुए हैं तो कुर्बानी जायज़ नहीं, उससे कम है तो जायज़ है। अगर जानवर की नाक कटी हुई है या किसी वजह से उसका दूध खुश्क कर दिया गया है तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी भी जो है वो जायज़ नहीं है। और ऐसे ही अगर जानवर के दांतों का मसला है, दांत उसके आए ही नहीं है लेकिन 12 महीने का हो गया है तो कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन दांत आए थे, आने के बाद में सब दांत झड़ गए तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर जानवर को आप खरीद करके लाए तो उस वक्त तो ऐब नहीं था, लेकिन जब घर पे लाए और बाद में उसके अंदर ऐब पैदा हो गया और आप मालिक निसाब हैं, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो फिर आपको चाहिए कि दूसरा जानवर आप हज़रत खरीद करके उसकी कुर्बानी करें, और अगर मालिक निसाब नहीं है तब फिर ऐसी सूरत के अंदर उसी की कुर्बानी आप हज़रत कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जानवर सही है, जब उसको कुर्बान करते हैं, जब पटकते हैं तो जानवर उछल कूद करता है तो उसमें ऐब पैदा हो जाता है। तो अगर जानवर सही था लेकिन कुर्बानी करते वक्त में उछला कूदा और उसमें ऐब पैदा हो गया तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, अगर फौरन उसको वहां पे कुर्बान कर दिया गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही है। ऐसे ही मुस्तहब तरीका यही है कि कुर्बानी का जानवर खूब मोटा हो, खूबसूरत हो, बड़ा हो, और अगर बकरी की किस्म से जानवर है तो बेहतर है कि सींग वाला मेंढा हो, चित कबरा हो, ये ज्यादा बेहतर है, जिसकी खुशियां वगैरह निकाल दिए जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही मेंढे की कुर्बानी फरमाई, और कुर्बानी करते वक्त में इस बात का ख्याल रखें कि ज़िबा करने से पहले छुरी को खूब तेज कर लें, जानवर को पटकने के बाद छुरी तेज ना करें, और ज़िबा करने के बाद में जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए उस वक्त तक उसके हाथ पांव वगैरह न काटें, क्योंकि इससे जानवर को तकलीफ होती है, बिला वजह जानवर को तकलीफ पहुंचाना ये जायज़ नहीं है। और बेहतर यही है कि जो कुर्बानी जिस पे वाजिब है वो अपने हाथ से कुर्बानी करे अगर कुर्बानी करना जानता है, और अगर हाथ से कुर्बानी करना नहीं जानता तो बेहतर यही है कि कुर्बानी के वक्त में वहाँ पे खड़ा रहे। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि खड़ी हो जाओ, अपनी कुर्बानी के पास में हाजिर हो जाओ कि इसके खून के पहले ही कतरे में जो कुछ गुनाह किए हैं सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी औलाद आल के लिए खास है या सबके लिए है? मेरे आका ने फरमाया मेरी आल के लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए भी है, कि कुर्बानी के जानवर के खून का जब पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और कुर्बानी का जानवर मुसलमान से, सुन्नी से, अकीदा से ज़िबा कराएं, किसी वहाबी देवबंदी से ज़िबा नहीं कराएं, नहीं तो कुर्बानी आपकी होगी नहीं और पैसा भी ज़ाया हो जाएगा और साथ में जो है वो आपकी जिम्मा वाजिब भी बाकी रह जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब तक बांगी साहब या खादिम साहब कुर्बानी नहीं करेंगे जब तक कुर्बानी होगी नहीं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अपना जानवर पटक करके छुरी चला के कुर्बानी करें, कुर्बानी सही होगी। आपको दुआ याद है तो दुआ पढ़ें तब भी कुर्बानी हो जाएगी, दुआ नहीं याद है आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के आप ज़िबा कर देंगे और आपके दिल में नीयत है कि मेरी तरफ से ये जानवर है, तब भी आपकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। दुआ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लिहाजा आप अपने हाथ से अगर करना जानते हैं तो अपने हाथ से करें, ये बेहतर है। कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है चाहे तो आप पूरा अपने घर में भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अल्लाह ने ज़्यादा ताकत दी है, ज़्यादा गोश्त है आपके घर में, तो बेहतर यह है कि उसके 3 हिस्से करें। एक हिस्सा फ़कीरों को दें, एक हिस्सा अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दें और एक हिस्सा अपने घर वालों को, अपने घर वालों के लिए जो है वो रख करके छोड़ दें। ये बेहतर तरीका, इसमें ज़्यादा सवाब है, लेकिन आप और पूरा घर में रख लें तब भी जायज़ है। लेकिन कुर्बानी का गोश्त काफिर को नहीं दे सकते, ये जायज़ नहीं है, ये गुनाह है। और मय्यत की तरफ से अगर आपने नफली कुर्बानी अपनी तरफ से की है तो उसका गोश्त भी आप खुद खा सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं, सब जायज़ है। लेकिन अगर किसी ने वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो ये गोश्त आप जो है वो खुद नहीं खा सकते, ये पूरा का पूरा सदका करना पड़ेगा। कुर्बानी का जानवर जब खरीद के लाएं तो उसका जो चमड़ा है या उसके गले में रस्सी है, हार वगैरह जो भी चीजें हैं, उन सबको सदका कर देना चाहिए, उनको अपने काम में नहीं लाना चाहिए, ये बेहतर है आपके लिए। इसी तरीके से अगर
اپنی طرف سے یا اپنے بچوں کی طرف سے گائے کی یا کسی بڑے جانور کی قربانی کرنی ہے اور وہ نابالغ ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالغ ہیں تو آپ ان سب سے پوچھ کر کے قربانی کریں. اگر آپ نے پوچھا نہیں اور بڑے جانور کو قربان کر دیا تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اور اگر آپ ایک مسئلہ یہ ضروری یاد رکھیں، بہت سے لوگ جانور پٹکتے وقت میں بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھ لیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی مل کر کے قربانی کرتے ہیں، دو لوگ چھری پکڑتے ہیں، تو اگر دوسرے سے آپ ذبح کرائیں اور خود اپنا ہاتھ بھی اس چھری پہ رکھیں تو دونوں کو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اگر ایک نے بھی چھوڑ دیا تو جانور جو ہے وہ مردار ہو جائے گا اور قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی. ایک آدمی نے اگر چھری پہ ہاتھ رکھا تو ایک آدمی پڑھے، اور دو نے اگر چھری پہ ہاتھ رکھا ہے تو دونوں نے ذبح کیا تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. ایک کے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ دونوں کو پڑھنا ضروری ہوگا. ایسے ہی قربانی کے حوالے سے کچھ اور بھی مسائل ہیں جو بارہا آپ کی طرف سے آتے رہتے ہیں، تو جس کو جو مسئلہ معلوم کرنا ہو وہ آ کر کے مجھ سے ڈائریکٹ مسئلہ معلوم کر لیں اور اپنی قربانیوں کو آپ حضرات جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کریں. بہتر یہ ہوگا کہ قربانی کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر آپ حضرات عمل کریں. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قربان کرنے سے پہلے اس کو چارہ پانی دیں، بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربانی نہ کریں. پہلے سے چھری تیز کر لیں، گرانے کے بعد میں چھری کو تیز نہ کریں. جانور کو بائیں پہلو پر یعنی الٹے پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو. اس کے بعد میں اپنا دائنا پاؤں اس کے بعد میں اپنا دائنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں اور تیز چھری سے جلدی ذبح کریں. اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. تو اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے. اب ذبح کرنے کے بعد میں اگر دعا یاد ہے تو دعا پڑھ لیں، اللہم تقبل منی یعنی اپنا نام لے لیں. اس کے بعد میں کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ دعا اگر یاد ہو تو پڑھ لیں، نہیں تو اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو تب بھی قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی. صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ ذبح کر دیں گے تب بھی آپ کی قربانی صحیح ہو جائے گی. رحمت پینا کو سلام شمع بز میں ہدایت پینا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا
شاہ اختر رضا فقر اہل سنن شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما 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 ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام جانشین آپ کے ہیں جو اسجد رضا جانشین آپ کے ہیں جو اسجد رضا قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے عام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام